MQM-ORC کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کراچی میں جمہوریت کی نہیں آمریت کی حکومت چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کراچی والوں کا لاوا پھٹ گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور کراچی کے ساتھ دوہرا معیار نہیں چلنے دیں گے۔ آنے والوں کو جاب مل رہی ہے کراچی کے کوٹے میں، کراچی والوں کو نہیں، حیدرآباد والوں کو نہیں، سکھر والوں کو نہیں، ہمیں نہیں مل رہی، سب کو مل رہی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ابھی ٹرانسفارمر پھٹے ہیں نا اور لوگوں کے کلیجے پھٹے ہیں، اب لاوا پک رہا ہو، یہ لاوا پھٹے گا اب اس کی بات ہے۔ اگر یہاں نہیں روکا گیا یہ یہاں تو اب تمہارا ویژن نہیں ہے، تمہاری حکمرانی بدتر ہے، تم ہمارے ٹیکسز لے لو جو لے لو، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے شہری سندھ میں ہمیں حق کی حکمرانی دو۔ آئینی طریقہ ہے آرٹیکل 149(4) کیسے ہوگا؟ لاک ڈاؤن میں سب کا کاروبار ٹھپ ہے، اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ متعصب پولیس اور متعصب انتظامیہ کا کاروبار چل رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور جو کاروبار ہمارے لوگوں پہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ جو افسران اربوں پتی افسران ہیں، جو اربوں پتی حکومت سندھ کے اکابرین ہیں، جو وڈیرے ہیں اندرون سندھ کے، وہ کراچی کی مارکیٹوں کو، تجارتی مراکز کو خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صنعت، تجارت، ٹرانسپورٹ، آپ نے کہاں ٹرانسپورٹر کے نمائندوں اور انجمن کو بلا کے مشورہ کیا؟ کہیں کہاں تاجر نمائندوں کو بلایا؟ صرف تاجر اتحاد ہو، الائنس ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے کس کو بلایا؟ کسی کو نہیں بلایا۔ صنعت کاروں کو کہاں بلایا؟ آپ نے نہیں بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب جمہوریت پر نہیں، اب آپ کی حکومت آمریت پر چل رہی ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں اور نافذ کر رہے ہیں۔ پٹے پر دو ہمیں، ہم چلا کر دکھائیں گے تمہیں۔ ٹیکس لیتے رہو، موٹر وہیکل ٹیکس لو، بلڈنگ کنٹرول کی، تم سب کچھ لو، لیکن اس کا نظم و نسق اور اس کو چلانے کا اختیار یہاں کے لوگوں کو دے دو۔ لگانا نہیں لگانا، ہم کاروبار بھی کھلا رکھیں گے، معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے گا اور SOPs پر بھی عمل درآمد کرا کے دکھائیں گے۔ رفع عام میں دلہا اور اس کے والد کی FIR کاٹ دی، بھائی کارڈ چھپ گئے تھے، لاک ڈاؤن میں کسی کو پتا نہیں تھا، ہال میں نہیں تھی شادی، اب چند مہمان بلا کے اپنے گھر اور گلی میں کر رہے ہیں۔ کیا کریں بھائی؟ کتنی شادیاں منسوخ کریں گے آپ؟ کیا شادیوں کو روکا جا سکتا ہے کیا؟ تو ان کے خلاف FIR۔ اور PTI کے MLA اسلم خان کے بیٹے کا ولیمہ خیابان شہر میں 500 لوگوں کو مدعو کیا گیا، پولیس نے وہاں جا کر صرف تنبیہ کر کے خاموشی سے ذرا لائٹ کو کم کر کے پروگرام جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ پولیس کنسلٹیشن کر رہی ہے۔ تو دوہرا معیار، ٹاڈا کتا ٹامی، PTI کا کتا ٹامی، کراچی والوں کا کتا کتا، یہ نہیں چلے گا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلی لہر کے بعد آپ یہ حساب دیں کہ آپ نے کتنے کوارنٹائن نئے مراکز بنائے، ایکسپو کے علاوہ کہاں بنائے، ایکسپو میں کتنے نئے بیڈ ڈالے، سول اسپتال میں یا جنا اسپتال میں صورتی وارڈ بنا، کتنے نئے، 20 گنا سہولتیں بڑھنی چاہیے تھی 1.5 سال میں، 1.5 سال ہو گیا۔ تو انہوں نے ان کا اپلوڈ ہی نہیں ہوا ناظرہ میں ڈیٹا، اس لیے کہ وہ سم کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اب سم کے ساتھ کیا ہے تو وہ کہیں بھائی سم تو ایک گھر میں ایک ہے، اب 5 افراد کا ایک ہی سم پہ ہوگا تو وہ اپلوڈ ہونے میں کمپلیکیشن ہوگی، تمہارے سافٹ ویئر ہضم ہی نہیں کر رہا، تمہارا مسالہ سافٹ ویئر ہی تمہارا رسپانسو نہیں ہے۔ تو یہ سب کہاں جائیں گے جنہوں نے ٹیکے تو لگوا لیے لیکن اب انہیں ناظرہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے، اب وہ پولیس پکڑ لے گی، کل بند کر دے گی، کل سمیں بند ہو جائیں گی۔ تو یہ سمیں بند کرنا، زبردستی ویکسینیشن پر مجبور کرنا، تنخواہیں روکنا، یہ طریقہ بھی کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی سیاست میں جان ہونی چاہیے، آپ کے نظریے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی پالیسی عوامی قبولیت اور عوام کے مختلف شعبوں، قومی شعبوں کے ساتھ آپ کا رابطہ صلاح مشورہ ہوگا تو لوگ ٹیکے بھی لگوائیں گے،
खुशी से लगवाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मशवरा दिया कि तमाम यूनियन काउंसिल के दफातर में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएं और अगर हमारी ऑफर कबूल नहीं तो हमें इस्तीफा लेना भी आता है। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।